شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہ پاک کا احسان ہے میرے بزرگ دوستوں، اللہ ہم کو لایا ہے، اللہ پاک ہم کو لایا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہم کو رات اور دن نعمتیں دیتا ہے، وہ ہمیں رات کو دیتا ہے دن میں بھی دیتا ہے۔ اس کی نعمتوں کو گر نہیں سکتے، سر سے لے کے پیر تک آپ گن سکتے ہو نعمتیں؟ آنکھوں کی نعمت، زبان، ہاتھ، پیر کی نعمت، یہ نعمتیں ہیں۔ پاؤں سے چلنے کی نعمت، کتنے لوگ معذور ہیں چل نہیں سکتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں بول نہیں سکتے، کتنے لوگ ایسے ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ اللہ پاک کا احسان ہے۔ تو میرے بھائی یہ نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، پھر گھر کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، بال بچوں کی نعمت، ایک ایک بچے کی نعمت اللہ بناتا ہے۔ بچے اللہ بناتا ہے، ہم نہیں بناتے۔ اللہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ اللہ پاک بناتا ہے، جس کو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹے بیٹے دیتے ہیں۔ تو دینے والے اللہ ہیں، اللہ پاک دیتے ہیں۔ اور بھی نعمتیں صبح سے شام تک ہم کو کیا کیا اللہ نے نعمتیں دے رہے ہیں، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، پھرنے کی، اللہ پاک دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے کہ اللہ کے اسپتال گئے تو وہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے، وہ بیچارہ پڑا ہوا تھا۔ ایسی جناب علی وہ بول نہیں سکتے۔ بھائی احمد حسن تھے رائیوڈ میں، بھائی احمد حسن بہت سے لوگ جانتے ہوں، عربی کا ترجمہ، انگریزی کا ترجمہ کرتے تھے۔ ان کی زبان پہ پالش گر گیا، اب نہ بول سکتے ہیں نہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کوئی نعمتیں ہم گن سکتے ہیں؟ بہت شکر ہے اللہ کے رحم ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت دین ہے، سب سے بڑی نعمت پیارے نبی کے امت میں ہونا ہے۔ اس سے بڑی نعمت ایک ایک کلمے والا بڑا قیمتی ہے۔ ایک کلمے والا بھی جب تک ہوگا اللہ پاک دنیا کو باقی رکھیں گے۔ یہ کلمے والا معمولی نہیں ہے، ایک کلمے والا ہوگا اللہ پاک دنیا کو باقی رکھیں گے۔ جب آخری آدمی کلمے والا ختم ہو جائے گا اللہ پاک دنیا کو بھی ختم کر دیں گے۔ معمولی نہیں ہے یہ کلمہ۔ غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ سے جا رہے تھے، بیت اللہ پہ ہاتھ رکھا ہے، بیت اللہ اللہ کے یہاں تیری بڑی قیمت ہے، مگر ایک مسلمان کی قیمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک بیت اللہ، یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے میرے بزرگ دوستوں۔ جیسے وہ آتا ہے نا، کسی بادشاہ نے مسلمانوں کو پکڑ لیا کہ تم کلمہ چھوڑ دو، تم عیسائی ہو جاؤ۔ میں تیار نہیں، کہنے لگا میں تمہیں اپنی عالی حکومت دے دوں گا۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے تیار نہیں۔ وہ بادشاہ نے 2 آدمیوں کو بلایا اور کھولتے ہوئے تیل میں دوسرے آدمی کو ڈالا، وہ جل کے ختم ہو گیا۔ یہ رونے لگے۔ بادشاہ کو خبر کی، معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ ڈر گئے، یہ واپس گئے
بادشاہ نے بلایا میں اب بھی تیار ہوں، تمہاری شادی اپنی بیٹی سے بھی کر دوں گا، آدھی حکومت بھی دے دوں گا۔ کیا کہا؟ تم پوری حکومت دے دو، بیٹی سے شادی کر دو، اور اتنی دیر کے لیے کہو کہ یہ کلمہ چھوڑ دے جتنی دیر میں پلک چمکتی ہے، اور پوری حکم ہے اس کے لیے بھی تیار۔ یہ کلمہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بزرگوں دوستو، اس کی قیمت پتہ چلے گی۔ اور اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلب، میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے بھیجا ہے۔ یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلب، اپنے لیے بھیجا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے بھیجا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اسی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ ماں نے، باپ نے، اللہ نے مسلمان رکھا۔ قرآن میں آتا ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان اللہ نے رکھا، اور کام بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلب، میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے بھیجا ہے، تم کھیل کود میں نہ لگو۔ ہم صبح سے شام تک میرے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ دکان پہ بیٹھے ہیں، نوکری پہ بیٹھے ہیں، اور جناب کاروبار پہ بیٹھے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا جا کر رہے ہیں؟ روز لوگ جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ روز جا رہے ہیں، تو ہمارا بھی وقت آئے گا، وہ چرپائی پہ اٹھا کے ہم کو بھی لے جائیں گے۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تم کھیل کود میں نہ لگو۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے گڈے گڑیوں کا کھیل کھیلتے ہیں نا، اور گڈے گڑیوں سے کھیلتے ہیں اور ان کی شادی بھی کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی کھیل رہے ہیں، ہم بھی شادی بیاہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد چھوڑ کے سب چلے جاتے ہیں تجارت کاروبار، بڑے بڑے مالدار بس چلے گئے، بڑے بڑے مالدار چلے گئے، روز ہم سنتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم کھیل کود میں نہ لگو۔ یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلب، میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے جیسے پیارے نبی کو بھیجا، جیسے صحابہ کو بھیجا، ایسے اس کلمے والے کو بھیجا۔ جو کام پیارے نبی کا تھا، جو کام صحابہ نے فرمایا، وہ کام میرا آپ کا ہے۔ انہوں نے سارے عالم میں دین پھیلایا، میرے ذمے بھی سارے عالم میں دین کو پھیلانا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک اللہ پاک دین کو عام فرما دیں، اس کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ یہ کام اللہ پاک نے اب ملکوں میں پہنچا دیا، اور یہ جماعتوں کا ملکوں میں جانا اور لوگوں کا اسلام لانا اور قریب کرنا۔ ہمارے ڈاکٹر نوشاد صاحب کہہ رہے تھے امریکہ میں روز ایک مسجد یا ایک مصلی بنتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ امریکہ والے بناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی تھے ابراہیم بھائی، پہلی جماعت امریکہ گئی غالباً سن 54 میں یا 52-53 میں، کہنے لگے 2 مہینے کا پانی کے جہاز کا سفر تھا، اور جہاز کا جو کپتان تھا وہ انگریز تھا۔ وہ ہمیں دیکھتا تھا، ہم اذانیں دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ 2 مہینے کا پانی کے جہاز کا سفر تھا، اور وہ جناب علی اس انگریز نے ان کو بلایا، کہنے لگا آپ لوگ کون ہیں؟ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امریکہ جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے جا رہے ہیں۔
اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا 30 سال سے میں اس سمندر میں جہاز لا رہا ہوں، ہمیشہ طوفان آتا تھا مگر اس سفر میں طوفان نہیں آیا۔ یہ بھائی ابراہیم صاحب سناتے تھے، عجیب کام اللہ نے دیا ہے۔ وہ انگریز کہنے لگا اس سفر میں طوفان نہیں آیا، کیا بات ہے؟ تو میرے بھائی کو دوستو، اللہ پاک نے دعوت کا کام عجیب دیا۔ پہلی جماعت بھی بھائی ابراہیم صاحب کی امریکہ گئے تھے، میرے بڑے بھائی تھے۔ الحمدللہ آج امریکہ میں روزانہ ایک مسجد، ایک کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے کوشش کی۔ ایک ملک میں جماعت گئی اور جناب علی وہاں میں 40 لاکھ مسلمان تھے مگر نماز روزہ کچھ بھی نہیں۔ ایک آدمی ہندوستان سے وہاں گیا، اس نے کہا اتنے مسلمان ہیں، نہ یہاں مسجد ہے نہ یہاں مصلی ہے۔ اس نے جا کے وہ جو تھا تو علاقہ مسلمانوں کا مگر وہ بیچارے دین سے بہت دور تھے، اس نے جا کے وہاں پر اذان دی۔ اب جنہوں نے بچپن سے اذان سنی نہیں تھی، انہوں نے جو اللہ کا نام لیا، مسلمانہ کتنا ہی کیسا کیوں نہ ہو مگر ایمان کی حرارت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ چنگاری بھڑکتی ہے، اللہ کا نام جو لیتا ہے۔ میرا جی بھائی کہنا کہ کون ہو؟ کہ بھائی میں ہندوستان سے آیا ہوں اور یہاں پہ میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ مسجد بنا لو۔ کہنے لگے ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، مسجد کہاں بنائیں؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، گھر کی چھت پہ نماز پڑھو۔ اس نے نماز شروع کرا دی، ایک اذان کی برکت سے اس ملک کے اندر دین پھیلنا شروع ہو گیا۔ کہ اللہ کے راستے میں آپ کا نکلنا، اذانیں دینا، دعوت دینا، تعلیم کرنا، یہ ملکوں کو بدل دے گا۔ آپ ملکوں میں جاؤ، اپنی آنکھوں سے آج دیکھو تبدیلی کیسے آ رہی ہے بھائی۔ آج ملکوں میں جا کے دیکھو اللہ پاک تبدیلی لا رہے ہیں، تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ وہ آگے بڑھ جائیں گے، یہ آگے بڑھ جائیں گے۔ ہمت کرو، سال اور 7 ماہ کے لیے جانا ہے، سب طے کر لو اور اللہ سے قبول کرا لو۔ اے اللہ مجھے قبول کر دے، میرے کو یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا کے اللہ نہیں جائے گا۔ میں گیا برازیل 84 میں، تھوڑے مسلمان تھے برازیل، دنیا کا آخر ہے۔ پہلے پناما گئے، پھر پناما سے برازیل گئے، تھوڑے مسلمان تھے۔ اب آہستہ آہستہ وہاں کام شروع ہو گیا، وہاں اجتماع ہونے لگے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے بڑی عجیب، اللہ دیتے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے نہیں دیتے۔ ہدایت تو اللہ نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی۔ پیارے نبی علیہ السلام اپنے چچا سے کہتے رہے، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو ابو طالب سے۔ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، حالانکہ بچپن سے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، وہ دیکھتے تھے ان کو، مگر کلمہ نہیں پڑھا اور بغیر کلمے کے چلے گئے۔ اور وہ تھے ایک صحابی ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جناب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے نبی نے سب کو دعوت دی، تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو جنت ملے گی۔ تو اس نے وحشی نے کہا، اس نے خط بھیجا کہ میں نے تو آپ کے چاچا کو قتل کیا ہے اور میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میری بخشش ہوگی؟ اب آپ دیکھو، اللہ نے قرآن اتارا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی جس کو چاہے گے معاف کر دیں گے۔ یہ وحشی جس نے اللہ کے نبی کے چچا کو قتل کیا، اب جناب علی کہنے لگے تو یہ تو اللہ کی مرضی ہوئی، جس کو چاہیں گے معاف کریں، مجھے نہ چاہا تو کیا ہوگا؟
دیکھو بھائی کون ہے، کس سے بات کر رہا ہے اور کہاں سے جواب آ رہا ہے؟ اللہ کے یہاں سے جواب آ رہا ہے ایسے آدمی کے لیے جو نبی کے چچا کا قاتل ہے۔ پھر دوسری آیت آئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کرو، نیک عمل کرو۔ اللہ تمہیں کہنے لگا اب دوسرا سوال، اگر مجھ سے نیک عمل نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے مجھ سے نیک عمل نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ پھر قرآن پاک کی تیسری آیت آئی، تیسری آیت، اللہ نے قرآن بھیجا۔ اللہ کو ایک ایک بندے سے محبت ہے، مجھ سے آپ سے سب سے محبت ہے۔ اللہ چاہتے تم یہ میرا کام کرو، اس پیغام کو لے کے سارے عالم میں جاؤ اور سارے عالم میں گھومو۔ پھر تیسری قرآن کی آیت آئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہمارے بندے ہماری رحمت سے مایوس مت ہو، ہم سب معاف کر دیں گے۔ کہنے یہ ٹھیک ہے، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ پھر مسیلمہ کذاب جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے انہوں نے جا کے ختم، تو اللہ پاک نے حفاظت دی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلب، میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے بھیجا ہے، تم کھیل کود میں نہ لگو۔ تو ہم دیکھ لیں صبح سے شام تک کیا کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بیٹے سے، بیٹا میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں تمہارے لیے، ایک وہ جو نیت کرو گے اس کے مطابق تم کو اجر ملے گا۔ تو میں اور آپ یہ نیت کریں اے اللہ سارے عالم کے انسانوں تک مجھے پہنچا دے، یہ ہمارے نبی کی نیت تھی۔ قیامت تک کے انسانوں تک کو ہدایت دے دے اے اللہ اس کی۔ اور دوسرے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرو۔ اور تیسرے فرمایا شک اور شبہ والی چیزوں سے بچو، حرام حلال واضح ہے مگر شک اور شبہ والی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اور فرمایا ایسی مجلسوں سے بچو جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، بیٹھے ساری رات بچے وہ بیٹھے دوستوں میں بیٹھے کمرہ، اس سے بچو۔ ایسے لوگوں میں مت بیٹھو جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلب، میں نے تم کو اپنے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے مجھ سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ مجھے بھیج رہے ہیں، مجھے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب کی اتباع کرو تم کامیاب ہو جاؤ۔ قل ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اتباع آپ کے 24 گھنٹوں میں، آپ کی سنتوں میں، آپ کے دین کی محنت میں، ایک ایک کے گھر پہ جاتے تھے اور جناب عالی سب کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے نبی کو تکلیفیں دیتے تھے، اور آپ کہتے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، اے لوگوں تو کلمہ پڑھ لو کامیاب۔ یہ کلمہ میں نے آپ نے بھی جا کے ساری دنیا میں پھیلانا ہے، یہ نیت کر لو اور سب کو جا کے کہنا ہے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَسَّمْتُ لَكَ رِزْقِكَ فَلَا تَطْغَوْا، تمہاری روزی مقدر ہے پریشان نہ ہو، روزی مقدر ہے پریشان نہ ہو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ نے بھیجا، خیال آیا میرے بیوی کا کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا اس پتھر پہ لاٹھی مارو، اس پتھر میں سے دوسرا پتھر، پھر تیسرا پتھر، اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا، 3 پتھروں میں کیڑا، اور اس کے منہ میں سبز پتا، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف مکانی، پاک ہے وہ ذات جو میرا مکان پہچانتی ہے اور مجھے روزی دیتی ہے۔
میرے بزرگ دوستوں، جو پتھروں میں روزی دیتا ہے، جو سمندروں میں مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، ہواؤں میں پرندوں کو اپنے گھر میں دیکھتے ہو نا چڑیا کے گھونسلے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے چو 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 کرتے ہیں چڑیا کے، اور جو چڑیا جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے دانا لاتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے گھونسلوں میں ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اللہ کرتا ہے، یہ بچوں کا اللہ پالتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری روزی مقدر ہے، پریشان مت ہو، روزی اللہ دے گا، اللہ کے ہاتھ میں روزی ہے۔ میں پریشان، مجھے تو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کام کو لے کے میں سارے عالم میں پھروں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّكَ إِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا، اِنَّكَ إِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنْ فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کو کھو کے ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں کئی جگہ ملے گی، اللہ کو کھو دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ حضرت جیسے محمود اور ایاز کا واقعہ ہے کہ محمود ایاز اس کا غلام تھا، اور محمود نے ایک دن اپنے وزیروں کو بلایا اور سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے، اور اس نے اعلان کیا آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ وزیر بھاگے میں آئے، ایاز بھی تھا، اور سب نے جو اس نے سونے پہ، کسی نے چاندی پہ، کسی نے اشرفیوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایاز چپ کر کے کھڑا رہا۔ بادشاہ نے کہا ایاز تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا، حضور جو آپ نے فرمایا ہے اپنا وہ پورا کرے گا۔ ہاں ہم نے کہا ہے۔ اس نے جا کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ غلام تھا، سمجھدار تھا، جب بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تو بادشاہ تو میرا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا، اور جو چاہے بادشاہ کے خزانے اس کے۔ تو اللہ کو جس نے لے لیا، اللہ کے خزانے اس کے ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اللہ کے نبی کو لے لیا، جیسے حلیمہ نے حضور کو سینے سے لگایا، اللہ نے ان کے گھر میں برکتیں بھر دی، گھر میں برکتیں بھر دی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، بوڑھی تھیں، آہستہ آہستہ آئیں، اور مکے کے سارے بچوں کو، مالدار گھرانوں کے بچوں کو عورتیں جلدی جلدی لے لیا۔ یہ غریب یتیم مسکین کو کون اٹھائے گا؟ حلیمہ کہنے لگی اب کیا کروں، مالدار گھرانوں کے بچوں کو تو عورتیں لے گئیں، چلو محمد کو اٹھا لو۔ اب محمد کو سینے سے لگایا، خشک چھاتیوں میں دودھ اللہ نے بھر دیا، گھر کے اندر رحمتیں برکتیں آنے لگی، بکریوں کا ریوڑ پورا تازہ ہو گیا اور رحمتیں آ گئی۔ ایسے میرے بزرگ دوستو، صحابہ کی زندگی اسلام سے پہلے کیا حال تھا؟ بدترین اندھیرا تھا۔ اسلام سے پہلے مکے میں بدترین اندھیرا تھا، اور بتوں کو پوجتے تھے، بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے، اور مری ہوئی چیزوں کو اٹھا لیتے تھے، سانپ اور بچھوؤں تک کو کھا لیتے تھے۔ ایسے تھے اس زمانے کی روم اور فارس کی حکومتیں مکے میں حکومت کرنا توہین سمجھتی تھی، یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ دیکھو بھائی، پھر اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے پھر ان کو دعوت دی، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو کلمہ پڑھتا تھا، کلمے کو لے کے پھرتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، یہ مسلمان تھے اور کلمے کو لے کے پھرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلمے کو لے کے پھر رہے، پتہ نہیں پہلے دن 7 یا 8 صحابہ بلائے،
اور وہ صحابہ بڑے جلیل و قدر صحابہ بن گئے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اللہ نے پیارے نبی کو بھیجا، آہستہ آہستہ مکے مدینے میں اندھیرا دور ہونے لگا اور نور آنے لگا اور ہدایت پھیلنے لگی۔ اللہ نے ظلمت کو ختم فرما دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں آدھی دنیا میں اسلام پھیلا۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں 3 حصے دنیا میں اسلام پھیلا، حضرت معاویہ کے زمانے میں۔ اور اس کے بعد جب تک محنت ہوتی رہی اسلام پھیلتا رہا، اس کے بعد محنت نکل گئی تو بے دینی آنے لگی۔ کتنے علاقے ایسے ہیں، ہمارا ایک ملک میں جانا ہوا، وہاں پہ 80-90 ہزار لوگ تھے، ان کے باپ دادا مسلمان تھے، وہ عیسائی۔ ہماری جماعت میں تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہاں پہ ایک ساتھی تھے ڈاکٹر یونس، ان سے کہا ڈاکٹر صاحب جاؤ ان لوگوں سے کہو تم تو مسلمانوں کی اولاد ہو۔ اب ہم 4 دن 5 دن وہاں پر رہے، اس کے بعد وہاں سے دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ وہاں سے خط آیا کہ وہ 1 یا 2 سال میں 10,000 مسلمان۔ پھر میں نے رائے بھی لائے تھے ڈاکٹر یونس، ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب اس قبیلے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے سب مسلمان، 40-50 مسجدیں بن گئیں، ان کے بچے عالم اور حافظ بن۔ یہ کام ہماری جماعت 4 دن 5 دن رہی، ان کو کام پہ ڈالا، ان کو محنت پہ ڈالا اور آپ آ گئے۔ اللہ نے وہاں پر دین کو پھیلا دیا، اس طریقے سے اللہ پاک پھیلا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّكَ إِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنْ فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ۔ تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا، اور اگر مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ آج انسانیت کا کیا حال ہے، یورپ امریکہ کا کیا حال ہے، آپ کو تو دور کے ڈول سہانے نہ جائے چمک نہ، کچھ نہیں ہے بھائی۔ جو ہو کے آتے ان سے پوچھو، غلاموں سے بھی بدتر زندگی ہے، بیچارے سارے دن مارے پھرتے۔ اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو یہ دین کی محنت دے دی اور دین کی دولت دے دی، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں سب سے بہتر ہوں۔ تو اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ پاک ساتھ ہوں گے اپنے پیارے حبیب کی اتباع کرنے سے۔ صحابہ نے پیارے نبی کو ساتھ لیا، اللہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ صحابہ نے مکہ مدینے کو چھوڑا، 10-12 ہزار کی قبریں مکے مدینے میں ہیں، باقی سب کی قبریں دنیا میں بند ہیں۔ قیامت کے دن اٹھائی جائیں گے، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے۔ ہمارے یہاں تو بھائی یہ شرط ہے کہ 65 سال کی عمر سے زیادہ ملکوں میں نہیں جائیں گے۔ تو ہماری خبر تو یہی بنے گی، ہماری خبر باہر تو بنے گی۔ تو بھائی اللہ سے مانگو، اللہ اپنے راستے میں، اپنے راستے میں۔ وہ ہماری ایک جماعت تھی نا، بھائی نور محمد اور عبداللہ کلام، یہ شہید ہو گئے راستے میں، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ تینوں شہید ہو گئے۔ وہاں پر شہید بھائی اورنگزیب ہمارے ساتھی ہیں نا، وہ تو آ گئے، وہ بھی تھے گاڑی میں، یہ شہید ہو گئے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ پاک سے مانگنا ہے اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما دے۔ اللہ پاک سے مانگنا ہے اے اللہ تو ہمیں قبول فرما دے۔ اللہ پاک قبول فرمائیں گے، سارے عالم کی نیت کرنی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی نیت کرنی، اور یہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبی کے نمونے میں لانا ہے۔ ہر مسجد میں میں اور آپ محنت کر سکتے ہیں۔ آج عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر امجد علی سے فرمایا دنیا کا نقشہ دیکھو اور مسلمانوں کا حال دیکھو کہ مسلمان کس حال میں ہے، ان کی خیر خبر لو اور ان کے پاس جاؤ۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ جماعتوں کی برکت سے اللہ پاک ان کو قریب لا رہے ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ پاک اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اے اللہ مرتے دم تک
ہم کو پیارے نبی کے کام والا بنا دے اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نصیب فرما دے۔ تو ہم اس کی کوشش کریں گے، سارے عالم میں جائیں گے، عمر چھوٹی ہے اور سارا عالم ہے، اب بتاؤ کہاں کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ دنیا آج جماعتیں جا رہی ہے، کوئی افریقہ جا رہے، کوئی یورپ جا رہے، کوئی جناب کہاں جائے، دیکھو مدی مسیح پہ آ کے جماعتیں روز بنتے جا رہی ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ ہم بھی آگے بڑھے اور ہم بھی اللہ سے مانگے، ہمیں بھی اللہ تو قبول فرمائے، یا اللہ تو ہمیں بھی قبول فرمائے۔ تو میرے بزرگ دوستو، بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں جناب سارے عالم کا سوچنا، اپنے ملک کا بھی سوچنا، اپنے شہر کا بھی سوچنا، اپنی بستی کا بھی سوچنا۔ کوئی مسلمان ہماری بستی میں بے نمازی نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں تعلیم نہ ہو، ہمارے بچے بھی دین والے ہوں، ہماری عورتیں بھی دیندار ہوں، اور سب کے اوپر محنت ہو اور جناب ہماری محنت ہو۔ اور یہ ہمیں جو اللہ نے 5 اعمال دیے ہیں، ہم میں سے ہر مسلمان اس میں لگا ہوا ہو، 2 گشت، 2 تعلیم اور جناب عالی سے روزہ اور چلہ اور 3 چیزیں، سال میں 3 چیزیں لگا لو، پھر ملکوں میں جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ عمر نکل جائے اور پھر ہمارے جانے کا وقت نکل جائے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے ہمیں اللہ قبول فرما لے۔ ایسے مستورات کی جماعتیں ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں جاتی ہیں، بلوچستان بھی جا رہی ہے، سندھ میں بھی جا رہی ہیں، اور ماشاءاللہ خوب جماعتیں محنت کر رہی ہیں۔ تو ہم بھی اپنی مستورات کو بھی لے کے نکلیں، کبھی مردوں میں جائیں، کبھی مستورات میں جائیں۔ ہمارے بھائی ابراہیم صاحب فلپائن گئے، وہاں پردہ نہیں تھا، ہماری عورتیں پردے والی وہاں پہنچی، ساری عورتوں نے پردہ شروع کر دیا۔ ایک پردے والی عورتوں کی جماعت کو دیکھ کے مسلمان عورتوں نے فلپائن میں پردہ شروع کر دیا۔ اللہ، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے مسلمان۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے، جاپان میں ایک مسلمان تھا، ابراہیم نام تھا اس کا، اس نے کہا چلو میرے والد کے پاس چلو، اس نے کہا چلو، تو جماعت کے ساتھی والد کے پاس گئے۔ اس کے والد نے کہا، وہ ابراہیم کے والد نے، کہ میرا بیٹا بڑا اچھا مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے اور پورے دین پہ چلتا ہے، مگر آپ یہ جو دکانیں ہیں نا آپ کے برابر میں، ان مسلمانوں کو پہلے مسلمان بناؤ، وہ مسلمانوں کو پہلے اسلام، مسلمانوں کو لاؤ، پھر میں بھی اسلام قبول کروں۔ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے سارے مسلمانوں پہ محنت کرنی ہے، ساری دنیا میں پھرنا ہے، مسلمانوں کو کام پہ لانا ہے، محنت پہ ڈالنا ہے۔ تو میرے بزرگ دوستوں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اے اللہ تو نے ہم کو یہ دولت دے دی، اللہ پاک کا ہم اس پہ شکر ادا کریں اور اس کو لے کے سارے عالم میں پھریں۔ یہ اللہ پاک نے ہم کو دولت دے دی ہے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ اب پیارے نبی علیہ السلام کس طرح ٹھوکریں کھاتے تھے، مکے کی گلیوں میں جاتے تھے، طائف تشریف لے گئے، وہاں پہ کافروں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کے پتھر مار گئے، جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے، پھر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور دعا مانگی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ آپ جو حکم دیں طائف کے پہاڑوں کو ملا دیں، اس کے اندر رہنے والوں کو کچل دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں اس کی امید رکھتا ہوں یہ مسلمان نہ ہوئے، ان کی اولاد مسلمان ہو۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ السلام کو پھر اپنے عرش پہ بلایا اور عرش پہ بلایا، اپنی زیارت کرائی۔ جب آپ عرش پہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کچھ چیزیں زمین سے اوپر جا رہی ہیں اور کچھ آسمان سے نیچے آ رہی ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ نیچے سے کیا جا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ لوگوں کے اعمال ہیں جو اوپر جا رہے ہیں،
اور آسمان سے اللہ کے فیصلے آ رہے ہیں۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی آسمان سے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، اعمالوں کو بنانا ہے، محنت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اعمالوں کو بنانا ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو یہ دولت عطا فرما دی، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو میرے بزرگ دوستوں، اب میں اور آپ فیصلہ کریں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کریں، اور سارے عالم عمریں چھوٹی ہیں، اب پتہ نہیں کب اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جائے اور میں چلا جاؤں تو قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے، یہ نبی نے کہا، عمر جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اور منکر نکیر ایسے ہوں گے جن کی آنکھ کے شعلے نکل رہے ہوں گے اور بجلی کی کڑک کی طرح آواز ہوگی، ان کے بال سے پاؤں تک ہوں گے، وہ ایسے منکر نکیر ہوں گے، تمہارا حال کیا ہوگا۔ اب دیکھو عمر نے کیا کہا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں ہوش حواس میں ہوں گا۔ ہاں، کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، ان سے پوچھوں گا، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ تو کیا ہم نے قبر بنا لی، حشر بنا لی، آخرت بنا لی؟ قبر میں پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے اور تمہارے نبی کون ہے؟ میں اپنے نبی کو پہچانتا ہوں، میرے نبی کی شکل صورت مجھے معلوم ہے، میرے نبی کی اللہ پاک فرماتے ہیں جس کی مشابہت کرو گے اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں تم کو ہندوستان کا۔ یو پی میں ایک کارخانہ تھا، اس میں زہریلی گیس پھیل گئی رات کے ٹائم پہ۔ اب مسلمان بھی بھاگ رہے اور ہندو بھی بھاگ رہے۔ بھائی کھانے میں زہر ہو تو نہ کھاؤ، پانی میں زہر ہو تو نہ پیو، ہوا میں اگر زہر ہو تو کہاں جائے۔ اب مسلمان بھی بھاگ رہے اور وہ ذرا ہندو بھی بھاگ رہے، بھاگتے بھاگتے ساری رات بھاگتے رہے۔ صبح دیکھا تو لاشیں پڑی، مسلمانوں کی بھی لاشیں پڑی تھیں اور ہندوؤں کی بھی لاشیں پڑی۔ اب جب وقت آیا بھائی ان کو دفنائے، کیسے پتہ چلے یہ مسلمان ہے، کیسے پتہ چلے یہ ہندو ہے؟ اللہ پاک کبھی کبھی دنیا میں ہم کو دکھا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حکومت نے اعلان کیا جس کی شکل ہندوؤں کی ہو اس کو ہندوؤں کے قبرستان میں دفن کر دو، اور جس کی شکل مسلمانوں کی ہو اس کو مسلمانوں کی قبرستان۔ اللہ دکھا دیتا ہے، مسلمان کی شکل والے مسلمان قبرستان میں اللہ نے بھیج دیا، اور ہندوؤں کی جو شکل تھی ان کو ہندوؤں کے قبرستان میں۔ اللہ پاک دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے بھائی تھے دبئی کے عبدالرحیم والے بندے، انہوں نے سنا ہے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ اچھا اور سنو، ایک جماعت بھی وہاں تھی، مطار کی ایئرپورٹ کی مسجد میں ایک جماعت تھی، اور ساتھیوں نے کہا ہم کہاں بھاگیں، یہ سارے بھاگ رہے، ہم کہاں جائیں؟ آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے نماز پڑھو اور دعا نفل پڑھو، اللہ سے دعا مانگو اور سو جاؤ۔ سردیوں کا موسم تھا، فروری کا مہینہ تھا، وہ سب کے سب جماعت والے سو گئے۔ صبح دیکھا تو یہ بھی تھی، وہ بھی تھی، پوری جماعت ٹھیک تھی۔ پھر حکومت نے تحقیق کی، اس بیماری سے بچنے کا علاج کیا تھا؟ ان کو پتہ چلا اس بیماری سے بچنے کا علاج پانی تھا، پانی۔ جماعت نے وضو کیا، اللہ نے ان کو حفاظت فرمائی، اور جو سارے ہندو باہر بھاگ رہے تھے کتنے ہزاروں ختم ہوئے۔ تو میرے بزرگ دوستوں، عجیب نعمت ہے۔ تو یہ واقعہ سنایا تھا انہوں نے۔ تو ہم سارے عالم کی نیت کریں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرائے، اے اللہ ہمیں قبول فرمائے، اے اللہ تو ہمیں قبول فرمائے۔ تو اس مبارک محنت کو لے کے سارے عالم میں پھرنا،
اور دیکھو صحابہ کے گھر بھر گئے تھے، برکتیں اتنی آ گئی تھیں، ان کے گھر میں زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا تھا۔ روم اور فارس کے خزانے صحابہ کے قدموں پہ لا کے ڈال دیے۔ ان کی شہزادیاں صحابہ کے بسترے بچھاتی تھی۔ یہ مبارک محنت ایسی ہے، اللہ پاک روم والوں کو بھی فارس والوں کو بھی پیچھے لیا۔ فلسطین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ عیسائی کہہ رہے ہیں، عیسائی یہودی، کہ ہم آپ کے امیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کے امیر میں جو ہمارے پاس نشانیاں مسلمانوں کی لکھی ہے، وہ نشانیاں آپ کے امیر میں ہوں گے تو بیت المقدس کی چابی بغیر لڑے دے دیں۔ دیکھو آج کیا ہو رہا ہے بیت المقدس، اور اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے خط تک کہا، امیر المومنین آپ بیت المقدس آ جائیں، یہ عیسائی یہودی کہتے ہیں بغیر لڑے چابی دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور وہ اونٹ پہ بیٹھ کے گئے۔ ان کا غلام ان کے ساتھ تھا، ان کے کرتے میں 13 پیوند لگے ہوئے تھے، اور جناب عالی وہاں گئے تو وہاں پہ جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا، بھائی حضرت عمر رضی اللہ امیر المومنین آپ نئے کپڑے پہن دیں، یہ پھٹے پرانے کپڑے اتار دیں، اونٹ کے بجائے گھوڑے پہ بیٹھ جائے، یہ بڑھیا سواری ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا، تھوڑی دیر کپڑا بدلے اور تھوڑی دیر گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے میں ان عیسائی یہودیوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں، میرا وہی لباس لاؤ جس پہ پیبند لگے ہوئے ہیں، اور اونٹ پہ بیٹھ کے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ یہ نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، یہاں تک لکھا ہوا تھا ان کے امیر کے قمیض میں 13 پیوند ہوں گے، اور ان کے امیر میں جس وقت بیت المقدس میں داخل ہوں گے ان کا غلام اس پہ اونٹ پہ بیٹھا ہوگا، ان کے امیر اونٹ کی رسی پکڑ کے پہلے چل رہے۔ حضرت عمر فاروق آج وہ پھر اللہ پاک نے بغیر لڑے بیت المقدس کی چابی دے دی، بغیر لڑے۔ ایسا بننا پڑے گا، ایسی محنت کرنی پڑے گی تو بیت المقدس کی چابی اللہ پاک دے۔ مدینے میں قحط آیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ خط لکھا، عمر رضی اللہ تم تو بڑے مزے میں ہو، خوب کھا رہے ہو پی رہے ہو، مدینے میں قحط ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر بن عاص، یا امیر المومنین اتنا غلہ بھیجوں گا، پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا، آخری اونٹ مصر میں ہوگا، مگر قحط ختم نہیں ہوا۔ ایک بدو نے بکری کاٹی، اس میں سوائے خون کے ہڈیوں کے کچھ نہیں نکلا، اس کی آنکھ لگ گئی، اس کی زبان، اس کو نبی صاحب کی زیارت ہوئی تو اس نے فرمایا محمد کیا آپ کا زمانہ تھا برکتوں والا، آج کیسا زمانہ آ گیا کہ قحط پڑا ہوا۔ اور پھر وہ جناب حضرت رسول اللہ صاحب فرمائے جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ وہ بھاگا ہوا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضور کا قاصد آیا، رسول اللہ وہی آجا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بکری کاٹی، سوائے ہڈیوں کے خون کی اور کچھ نہ نکلا، تو میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صاحب کی زیارت ہوئی، تو عمر کو میرا سلام کہنا میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ سب کو جمع کیا، دیکھو یہ کیا کہہ رہے، پھر یہ کہنے لگے ہاں یہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم نے مصر والوں کو لکھا غلہ بھیجو، مگر ہم نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کو لے کے دعا کے لیے نکلے تو بارش اللہ نے برسائی، سارا قحط اللہ نے ختم فرما دیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو،
یہ نعمت اللہ نے دے دی، جو چاہے اللہ سے۔ جیسے مولانا عمر پاگل ہوئی کہنے لگے، حلیمہ نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا، خشک چھاتیوں میں دودھ بھر دیا۔ آج اللہ کے نبی تو نہیں آئیں گے،